بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی وصیت اور نصیحت فرما دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ مت کر۔ اس نے پھر یہی سوال دہرایا تو آپ نے ارشاد فرمایا، غصہ مت کر۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، اور اس کے ہر مرتبہ کہنے کے جواب میں آپ اس سے یہی ارشاد فرماتے رہے کہ غصہ مت کر۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو جھگڑے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ غصے ہی کی وجہ سے میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے، رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ غصہ عقل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ غصے کی حالت میں آدمی کو کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، اس کی سمجھ باقی نہیں رہتی۔ غصے کی حالت میں وہ ایسی باتیں اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جو مستقل لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن جاتی۔ اس لیے قرآن اور سنت میں غصے کو قابو کرنے کے سلسلے میں ہدایتیں دی گئی ہیں کہ غصے کو قابو میں رکھو اور غصے کے گھونٹ کو پی جاؤ۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کوئی گھونٹ جو پیتا ہے، غصے کو پینے کے گھونٹ سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں۔ اور بندہ جب اپنے غصے پر قابو پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایمان سے اور اسلام سے بھر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے، پہلوان وہ ہے۔ لیکن یہ وہ غصہ
جس پر آدمی قابو پائے اور اس کو یہ اجر و ثواب ملے، یہ غصے کو قابو میں کرنا جب اللہ کے لیے ہو تب یہ اجر و ثواب ہے، اور اگر غصے پر قابو پانا اپنے نفس کے لیے ہو، اپنی دنیا کے لیے ہو، تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اپنی دنیا اور اپنے نفس کے لیے غصے پر قابو پانے کی کیا شکل ہے؟ بھئی ایک آدمی نے آپ کو کوئی بات کہہ دی، آپ کو بہت غصہ آیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے غصے کا اظہار کیا تو آپ کا فلاں نقصان ہو جائے گا، آپ کو مالی نقصان پہنچے گا، یہ آدمی آپ کو فلاں نقصان پہنچا دے گا، اس بنیاد پر آپ نے غصے پر قابو کیا، تو یہ غصے پر قابو کرنا اللہ کی رضا کا سبب نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے غصے پر جو قابو پاتا ہے، اور اللہ کے لیے تو آدمی جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے ہی دینا اور اللہ ہی کے لیے نہ دینا، جب سب کام اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ غصے کے مقابل میں بردباری ہے، حلم ہے، برداشت کرنا ہے، یہ بڑی اچھی صفت ہے، اور خاص طور سے ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں یہ وصف نمایاں طور سے ملتا ہے، صحابہ کی زندگیوں میں بھی، کہ وہ اللہ کے لیے غصہ کرتے تھے اور اللہ ہی کے لیے معاف بھی کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ دشمن کو پچھاڑا، سینے پر سوار ہو گئے اور اس کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ اتنے میں اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، آپ اس کے سینے سے اتر گئے، اس کو قتل نہیں کیا۔ تو اس دشمن نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کے چہرے پر تھوک دیا تھا، تو آپ کو تو فوراً مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا، آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو ارشاد فرمایا تو نے میرے چہرے پر تھوکا، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا تجھے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میں تجھے پہلے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اپنے غصے کے لیے تجھے قتل کرتا، اللہ کے لیے قتل نہ کرتا، اس لیے میں نے تجھ کو چھوڑ دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس سلسلے میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ لوگوں میں یہ بحث ہوئی کہ امام ابو حنیفہ زادہ حلیم الطبع ہیں، بردبار ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، یا سفیان ثوری ہیں؟ تو کسی نے کہا ابو حنیفہ ہیں، کسی نے کہا سفیان ثوری ہیں۔ تو بیٹھے تھے دوست لوگ، کہا چلو آزما لیتے ہیں، ابو حنیفہ کو آزماتے ہیں کہ ان کے اندر قوت برداشت کتنی ہے۔ اب ایک پروگرام بنا لیا لوگوں نے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور فجر کی نماز پڑھ کر فوراً ان کا حلقہ درس لگ جاتا تھا، ان کے شاگرد اور تلامذہ آتے تھے اور فجر سے ظہر تک وہ پڑھاتے تھے۔ ظہر پڑھنے کے بعد وہ گھر جاتے تھے اور پھر تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، بس وہی تھوڑی دیر آرام 24 گھنٹے میں وہ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابو حنیفہ کو آزمایا جائے۔ امام صاحب اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر کے ظہر کے بعد جب گھر میں گئے اور اپنے کمرے میں گئے اور ابھی بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دروازے کی کنڈی بجی۔ آپ نیچے اترے، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، اس سے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟
کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا اس لیے آیا تھا. صبح سے دوپہر تک مسجد میں بیٹھے تھے, پڑھا رہے تھے, وہاں مسئلہ پوچھ سکتا تھا, لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہاں کیوں نہیں پوچھا, یہاں کیوں آیا. کہا اچھا پوچھو, کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ پوچھنے گھر سے تو چلا تھا تو یاد تھا, لیکن یہاں پہنچا بھول گیا کیا پوچھنا تھا. امام صاحب نے کہا اچھا بھائی جاؤ, جب یاد آئے تو پوچھ لینا. امام صاحب اپنے کمرے میں گئے اور ابھی بستر پر لیٹے ہی تھے کہ پھر دروازے کی کنڈی بجی. آپ پھر اتر کر کے نیچے آئے, وہی شخص کھڑا تھا. آپ نے پوچھا کہو بھائی کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا حضرت جو پوچھنا تھا یاد تھا, لیکن آپ جب سیڑھی سے اتر رہے تھے آدھی سیڑھی تک پہنچے تھے, مجھ کو یاد تھا, اس کے بعد بھول گیا کیا پوچھنا ہے. حضرت نے غصہ نہیں کیا اور کہا بھائی ٹھیک ہے بھول گئے, جب یاد آئے گا تو پوچھ لینا. پھر آپ چلے گئے اور ابھی بستر پر لیٹے ہی تھے کہ پھر آ گیا, اور اس نے پھر آپ اٹھ کر کے آئے. کہا بھائی کیا ہے؟ کہا ہاں حضرت مسئلہ یاد آ گیا, مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ بتائیے پاخانہ جو ہوتا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے کہ تیکھا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی پاخانہ اگر تازہ ہو, ابھی ابھی کیا گیا ہو تو میٹھا ہوتا ہے, اور سوکھ جائے تو وہ کڑوا ہوتا ہے. اب اس کی گستاخی کی انتہا نہیں رہی, اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے چکھا ہے؟ وہ آزما رہا ہے, غصہ دلا رہا ہے, آپ نے اس کو چکھا ہے؟ کہا بھائی بہت سی چیزیں چکھنے سے نہیں عقل سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاخانہ جب تازہ ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, اور مکھیاں میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں, اور پاخانہ جب سوکھ جاتا ہے تو اس پر مکھیاں نہیں بیٹھتی. اس سے پتہ چلا کہ جب وہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے, اور جب سوکھ جاتا ہے تو وہ تیکھا ہوتا ہے. یہ تھی بردباری, یہ تھا حلم, یہ تھا اپنے غصے کو پی لینا. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے, راستے میں سامنے سے ایک شخص آیا اور اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا امام صاحب کو. امام صاحب کھڑے ہو گئے اور فرمایا دیکھ اگر میں تیرے اس تھپڑ کا جواب دینا چاہوں تو میں بھی تجھے تھپڑ مار سکتا ہوں, لیکن میں تجھے نہیں ماروں گا. اگر میں چاہوں تو حاکم وقت سے تیری شکایت کر دوں اور وہ تجھے سزا دے گا, لیکن میں تجھے سزا بھی نہیں دلواؤں گا. اور اگر کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے یہ شکایت کروں کہ اے اللہ اس شخص نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اس کا بدلہ مجھے دلوا, تو یقیناً اللہ مجھے بدلہ دلوائے گا, لیکن میں یہ بھی نہیں کروں گا. بلکہ میں تو تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھ سے یہ کہے کہ تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم کسی شخص کی سفارش کر کے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤ تو لے جا سکتے ہو, تو میں تیرے بارے میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ اے اللہ مجھے اس شخص کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر. یہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ تو ان کی بات ہے, ہمارے اس ہندوستان کے اندر بھی ایسے اللہ والے گزرے ہیں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں, جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھے ہیں, دلی کی تقریر کر رہے ہیں, مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اسماعیل شہید ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم حرامی ہو. تقریر کے دوران فرماتے ہیں کہ بھائی میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی زندہ ہیں, اگر تمہیں کچھ شک ہو تو ان گواہوں کو میں تمہارے سامنے لا سکتا ہوں. پھر تقریر شروع کر دی.
اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا. یہ ہے بردباری، یہ ہے حلم. تو غصہ جس کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغضب، لیکن یاد رکھیے غصہ اگر اللہ کے لیے آئے تو وہ غصہ قابل تعریف نہیں، اللہ کی رضا کا سبب ہے. بدر کے 70 قیدی پکڑ کر مدینہ لائے گئے تھے. ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول ان کو مت چھوڑو، ان کو اگر آج چھوڑا گیا تو کل یہ مزید تیاری کر کے آئیں گے. میری رائے ہے کہ سب کو قتل کر دیا جائے، کسی ایک کو نہ بخشا جائے، بلکہ یہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، انہیں ہر ایک کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے اور ہر شخص اپنے رشتہ دار کی گردن مارے. یہ فلاں شخص میرا رشتہ دار ہے، اسے میرے حوالے کیجئے، میں اس کی گردن ماروں گا. یہ علی کے بھائی ہیں، انہیں علی کے حوالے کیجئے، اس کی گردن ماریں گے، یہ آپ کے چچا ہیں. یہ سختی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. اس وقت اللہ کی منشا یہ تھی کہ کفر اور کافروں کا زور توڑا جائے. اس لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس پر اللہ تعالی کا منشا یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا. اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا ہوتا تو عمر کے سوا کوئی نہ بچتا. تو غصہ جب اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، کہیں گناہ ہو رہا ہو اور اس گناہ پر غصہ آتا ہے، اس نافرمانی پر غصہ آتا ہے، تو یہ غصہ تو ایمان کی پہچان ہے، یہ غصہ تو ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے. تو اصل چیز ہے اللہ کے لیے. جو چیز اللہ کے لیے ہو وہ بہتر ہے اور اس میں خیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اچھے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نامردیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ہر طرح کے خیرات اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ان کو قبول فرما. اے اللہ ایک ایک دن اور ایک ایک رات اس ماہ مبارک کی گزرتی جا رہی ہے اور ہم ہیں کہ غافل ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اے اللہ جو کچھ بن پڑ رہا ہے، جو کچھ کر پا رہے ہیں، اے اللہ محض اسی کو قبول فرما لے. اے اللہ اسی کو قبول فرما لے، اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما دے.
جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔